اگر آپ کسی کو بہت زیادہ چاہتے ہیں بٹ وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے اور وہ آپ کو اپنے پیچھے لگاتا ہے اور آپ کو ویلیو نہیں کرتا ہے، آپ بھی چاہتے ہو جیسے آپ اس کو قدر کرتے ہو وہ بھی آپ کی اسی طرح قدر کرے، جس طرح آپ اس کو ویلیو دیتے ہو آپ بھی کو بھی وہ اسی طرح ویلیو دے۔ تو آج کی ویڈیو میری آپ ہی کے لیے ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، اٹس می اسما۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں کر رہی تھی لاہور جانے کی پیکنگ اپنی، تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ پوائنٹ ڈسکس کرتی ہوں۔ اگر تو آپ لوگ میری چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ تو آج کا ٹاپک میرا یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو ڈی ویلیو کرتا ہے اور آپ کو ویلیو نہیں دیتا ہے تو آپ نے ان کچھ پوائنٹس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس سے آپ لوگ واضح فرق دیکھو گے کہ جیسے آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بھی اسی طرح ویلیو کرے، وہ بھی آپ کی اسی طرح ویلیو کرے گا۔ بٹ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے، پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، میری لائف کا خود کا ایکسپیرینس ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے سٹوری شیئر کروں گی۔ اس ٹائم وقتی طور پہ ہم لوگ کو نہیں سمجھ لگ رہی تھی، ہم لوگ یہ چیز جتنا مرضی اوائڈ کرنے کی کوشش کریں بٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح ملے جیسے آپ لوگ ملتے ہو تو آپ لوگ کو یہ کام لازمی کرنا ہوگا۔ آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ اٹینشن نہیں دینی ہے، آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ویلیو نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا وقتی طور پہ صحیح، جب آپ لوگ اس کو بہت زیادہ ویلیو دو گے، اس کے پیچھے بھاگو گے تو اس کو یہی لگے گا کہ یہ میں اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوں۔ یہ ایک کہہ لو انسان کی سائیکالوجی، اگر آپ دیکھو نا تو یہ کہیں بھی اپنی زندگی میں نوٹ کرو نا، اگر آپ کسی چیز کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہو نا تو وہ آپ سے اتنا ہی دور بھاگتی ہے۔ تو یہ انسان کی ایک سائیکو ہے کہ آپ اس کو جتنی ویلیو دو گے نا وہ آپ کو اتنا ہی کم ویلیو دے گا، آپ نے اس کو اتنی ہی ویلیو دینی ہے جتنی وہ آپ کو ویلیو دیتے ہیں۔ جب آپ کسی کو یہ شو کروا دو گے نا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، یا میں تمہارے بغیر کہہ لیں اس کی آپ منتیں کرتے ہو، یا آپ اس کو بہت زیادہ اس چیز کو ثابت کر دیتے ہو کہ بھی میں تمہارے بغیر بہت اکیلا ہوں، تو آپ یقین کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی کھڑا نہیں ہوگا، وہ آپ کو ہمیشہ ہی اکیلا چھوڑ دے گا۔ یہ ایک کوئی قریبی سے قریبی رشتہ بھی ہو اور دور سے دور آپ کا فرینڈ بھی ہو، یہ بات آپ نوٹس کر لینا، آپ لوگ خود دیکھو گے کہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی اس کو یہ چیز ظاہر نہیں ہونے دینی ہے۔ آپ ہمیشہ جب بھی اس سے ملے نا تو آپ اس کو یہی ثابت کریں کہ میں بہت خوش ہوں، مجھے کسی کی کو اپنی لائف میں نا کسی خوشیوں کے لیے کسی کی اپروول کی ضرورت نہیں ہے، میں جیسی ہوں، میں اکیلی ہوں، میری زندگی میں جو بھی میٹرز ہیں جو بھی ہے میں ان کے ساتھ خوش ہوں۔ تو آپ یقین مانیں کہ جو بھی بندہ آپ چاہتے ہو نا آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ رہے، وہ آپ کو ہر دفعہ آپ کو ساتھ کھڑا ملے گا، لیکن اس کو اوپر کبھی بھی یہ ثابت نہ کریں کہ میں بڑی مجبور ہوں یا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ ہر وقت اویلیبل مت رہیں، مینس کہ آپ سو رہے ہو یا آپ کام کر رہے ہو، کوئی آپ کو کال کرتا ہے یا آپ سے کوئی کام کہتا ہے تو آپ کہتے ہو کوئی مسئلہ والی بات ہے، نہیں میں سو نہیں رہا تھا، میں تو جاگ رہا تھا، نہیں میں یہ کام میں بزی نہیں تھا، میں بالکل بزی تھا، میں بالکل سو رہا تھا۔ اپنے آپ کو ویلیو دیں تاکہ دوسرا آپ کو ویلیو دے، ٹھیک ہے؟ جب ہم لوگ کہتے ہیں کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے، ہر وقت اویلیبل ملتے ہیں، تب بھی ہماری ویلیو میں بہت فرق پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو امپورٹنس دیں، اپنی ضروریات کو امپورٹنس دیں، اپنی سکون کو امپورٹنس دیں، تو تب اگلا بھی آپ کو امپورٹنس دے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگوں نے ہر وقت اویلیبل نہیں ملنا ہے۔ اگر آپ جو آپ کام کر رہے ہو وہ کام آپ کر رہے ہو، آپ سو رہے ہو تو سو رہے ہو، کوئی آپ کو کوئی کام کہتا ہے تو نہ کہنا سیکھیں۔ ہر وقت ہاں کہنے سے بھی، ہر وقت اویلیبل رہنے سے بھی آپ کی ویلیو بہت ڈی ویلیو ہوتی ہے۔ تو ان پوائنٹس کو آپ لوگ لازمی اپلائی کریں اپنی زندگی میں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی کہہ لیں کہ وہ نہیں ہے، آرگیو والی بات نہیں ہے، کوئی ایروگنس والی بات نہیں ہے، اس میں وہ باتیں ہیں جو ہماری زندگی کے اندر بہت اثر کرتی ہیں۔ آپ اپلائی کر کے دیکھیں، میری زندگی میں اپنے اپلائی کی ہیں۔ میری ایک دوست تھی یہاں 7th کلاس میں تھی، میں اتنی چھوٹے بھی نہیں تھی، 7th کلاس میں، اچھا سدرا نام تھا ان کا۔ میں ان سے اتنی اٹیچ تھی کہ میں نے دیواروں پہ کاپیوں پہ سدرا اور میں کہتی تھی میں مر جاؤں گی اس بندی کے بغیر۔ آپ یقین مانیں اس بندی نے میرے سے دور ہونا شروع ہو گئی، مجھے ڈی ویلیو، اتنا ڈی ویلیو، اب تھوڑے میچور ہو گئے، خیر اللہ میں نے تو اس ٹائم بھی صبر اور عقل دے دی تھی، لیکن بہت ٹائم بعد، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ہر جگہ سدھرا، اس نے مجھے اگنور کر دیا، کسی اور سے فرینڈشپ کر لی، تو آپ یقین مانیں میں ایسے روتی تھی کہ جیسے پتہ نہیں میرے سے کون چھوٹ گیا ہے یا میں مر جاؤں گی۔ اور میں جتنا رو کے، یقین مانیں میں رو کے اس کو کہتی ہوتی تھی کہ پلیز سدھرا میرے پاس واپس آ جاؤ پلیز۔ اس بندی کا ایٹیٹیوڈ مجھے آج بھی یاد ہے، 31-32 سالوں کی میں ہو چکی ہوں، میں ابھی بھی یاد ہے وہ جیسے آنکھیں گھماتی تھی، جو کچھ کرتی تھی۔ اچھا آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ کہتے ہیں نا انسان کو صبر آ جاتا ہے، مجھے صبر آتا رہا۔ 7th کلاس گزر گئی، 8th کلاس میں جب ہم لوگوں نے جمپ کیا تو میں اس کو، میں بالکل نارمل ہو گئی تھی، میں نے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا، ویسے ہی کہ مطلب
اللہ کی طرف سے اللہ نے ہمت دی تھی. میں بہت زیادہ اس چیز میں انوالو ہو گئی تھی، ایون کہ میری آپ بھی مجھے ڈانٹتی ہوتی تھی. تو یہ چیز ہے کہ جب میں نے اس کو یہ چیز کرنا بند کی نا، یقین مانو وہ میرے پاس اس طرح واپس آئی جیسے میں اس کے ساتھ کرتی تھی. وہ پھر مجھے کہتی تھی مصباح پلیز فرینڈ شپ کر لو، پلیز مصباح واپس آ جاؤ. تو اس ٹائم مجھے ہو گیا تھا کہ نہیں اب نہیں. تو یہ چیز اثر کرتی ہے ہماری زندگیوں میں لازمی. پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب ہم لوگوں کو کہتا ہے تھینک یو سو مچ، تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، نہیں نہیں تھینک یو کی ضرورت نہیں ہے. بالکل آپ اس کو تھینک یو کو ایکسیپٹ کریں تاکہ اس کو پتہ لگے کہ آپ نے اس کے لیے کوئی کام کیا ہے، آپ نے اس کے لیے ٹائم نکالا ہے، یا آپ نے جو کام کیا ہے وہ آپ کے لیے ایک ویلیویبل. جب آپ اس کو بول دیتے ہو نا کہ نہیں تھینک یو کی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ بھی یہی کہیں نہ کہیں سوچنے لگ جاتا ہے کہ واقعی اتنا بڑا کام نہیں تھا، یا اس میں تو کوئی اتنے بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی، اس نے کر دیا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ اس کو وہ آپ کو تھینک یو بولتا ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو، تو اس کو بھی اس بات کا ہوتا ہے کہ ہاں اس نے میرا یہ کام کر کے دیا ہے، اپنا وقت نکال کے دیا ہے. انسان سائیکولوجیکل پوائنٹ سے چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ باتیں اپنی زندگی میں لازمی لوگوں کرنی ہے، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو آپ کے ساتھ. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر کوئی ایک بات بھی لرننگ کوئی ایک بات بھی اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا مصباح کو. اللہ حافظ. اور یہ سوٹ میں نے ابھی آرڈر کیا تھا شنورا سے، عید کا، بہت خوبصورت تھا فرشی شلوار کے ساتھ. اللہ حافظ.